میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں ابو لہب کو دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تم اپنے آپ کو دین کا لبادہ پہن کر پریزنٹ کرتے ہو کہ ہم سچے ہیں اور ہم اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو. دلیل لاؤ، دکھاؤ، ثبوت سے ثابت کرو کہ کہاں محمد قاسم نے دعویٰ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. بڑی ایک پریشان کن صورتحال بن چکی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اس وقت امت کو لیڈ وہ لوگ کر رہے ہیں، اسلام کا فیس وہ لوگ بن چکے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کی آیات ہیں، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک مذاق ہیں. ان کے لیے اللہ کے حکم اور احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ جو چاہتے ہیں بکتے ہیں اور لوگوں کو جس طرح چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. پہلے یہ شخص ہے راجہ ضیاء الحق، جو خود کو یوتھ کا منسٹر اور پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. یہ شخص ہے یوتھ کلب چلاتا ہے، یوتھ کلب نام کی کوئی آرگنائزیشن ہے، وہ یہ چلاتا ہے. اور یہ یوتھ کو جو بھی اللہ کے دین کی طرف یا اللہ کا دین کا ایک ریپریزنٹیٹیو خود کو بنا کے پیش کرتا ہے. اس شخص کی حقیقت یہ ہے کہ سرعام اس نے جھوٹ بولا سب سے پہلے اس شخص نے. اس کے بعد یہ بات چلی اور یہی حرکت کی مفتی محمد اسماعیل مینک نے کہ جس کو پوری دنیا کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کا ٹرو فیس ہے. مفتی محمد اسماعیل مینک نے بھی وہی حرکت کی. ان دو لوگوں کے جھوٹ کی وجہ سے، ان دونوں نے جھوٹ بولا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم جو لاہور کے رہائشی ہیں، پاکستانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوابوں میں پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں ہو چکی ہے. ان کے بارے میں مجھے، میرے اہل خانہ کو، میرے بہت سے جاننے والوں کو اور ہماری آڈینس میں سے بہت سے لوگوں کو زیارت ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت سے لوگوں کو خوابوں میں بتایا جا چکا ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم مستقبل میں امام المہدی ہوں گے. محمد قاسم نے خود یہ دعویٰ بالکل نہیں کیا. محمد قاسم کی یہ آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے امام مہدی نہ کہا جائے، میں امام مہدی بالکل نہیں ہوں. یہ بہت پہلے بھی انہوں نے کہا تھا 2016 میں. یہ آپ کو یہ اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے ان کے چینل کے اوپر سے. یہ بہت 2015-16 کی ان کی ویڈیو کہ مجھے امام مہدی نہ کہا جائے. یہ اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے نیو ٹی وی نے ان کا انٹرویو کیا اور ڈاکٹر سبیل نے ان سے سوال کیا کہ کہیں آپ امام مہدی کا دعویٰ تو نہیں کر دیں گے. انہوں نے بالکل کلیئر کہا کہ میں ہو ہی نہیں سکتا کہ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کروں. اور یہ جو خود کو اسلام کا دین کا فیس کہتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آ کر عوام کے سامنے. اور انہوں نے الزام لگا دیا محمد قاسم کے اوپر کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. لوگ ان لوگوں کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. اس کی وجہ سے مفتی محمد اسماعیل مینک ہو گیا، راجہ ضیاء الحق ہو گیا، اس کی وجہ سے لوگوں کے بلائنڈلی فالو کرنے کی وجہ سے لوگ خود بھی تحقیق نہیں کر رہے اور سب یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ محمد قاسم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سن لیں نیو ٹی وی آپ کے سامنے چل رہا ہے. ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ہم ہیں. تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید نہ رکھیں ہم؟ نہیں، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کروں، کیونکہ اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈریمز میں کچھ اچھی باتیں بھی سکھائی ہیں. اور میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ میں کبھی بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو انشاءاللہ میں بھی یہی ہوں، آپ لوگ بھی. یہ آپ نے سن لیا، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کروں. اصل میں معاملہ یہ ہے، عوام کے سننے اور سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں یہ محمد قاسم آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بالکل عاجز مزاج سے ہیں، بالکل مسکین، اور بات بھی مطلب بڑی عاجزی سے کرتے ہیں. اللہ نے اگر خواب دکھا دیا، رسول اللہ اگر خواب میں آ گئے ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو میرا ہے. میں نے یہ بات 2021 سے غالباً 21 سے شروع کی ہے کہ محمد قاسم مستقبل میں امام مہدی ہوں گے. میں نے استخارہ کیا، پھر میری بات جس تک پہنچی اور لوگوں نے بھی استخارہ کرنا شروع کر دیا. پوری دنیا سے لوگوں نے استخارہ کرنا شروع کر دیا، اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی. کئیوں کے خواب میں بتایا جا چکا ہے کہ محمد قاسم بھی مستقبل میں امام مہدی ہوں گے. بالکل کلیئر بتایا جا چکا ہے، میرے اور میرے اہل خانہ سمیت.
تو اب اس میں محمد قاسم کا کیا قصور ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عاجز مزاج مسکین مزاج ہیں, وہ جواب نہیں دیتے, آگے سے گولی کا جواب گالی سے نہیں دیتے, اس لیے یہ اٹیک ان کے اوپر کر رہے ہیں, الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے سچی بات کی کہ اویس نصیر ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے, اگر انہوں نے سچی بات کی تو اویس نصیر کے وہ لوگ سرچ کریں گے, اویس نصیر کو ریڈ کریں گے, اویس نصیر کو اسٹڈی کریں گے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے, تو پھر لوگوں کو دلیل بھی مل جائے گی, لوگوں کو حدیث بھی مل جائے گی کہ امام مہدی نے تو مشرق سے آنا ہے. پھر ان کا جو جھوٹا بیانیہ بن چکا ہے کہ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے, وہ جھوٹا بیانیہ ان کا غلط ہو جاتا ہے, حقیقت واضح ہو جاتی ہے. اس لیے یہ آپ کو گمراہ اس طرف کر رہے ہیں, اس طرف آ ہی نہیں رہے. انہیں پتہ ہے میرے بارے میں بات کریں گے, کہیں گے کہ سچی بات کریں گے کہ محمد قاسم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, اویس نصیر نے یہ کہا ہے, کلیم کیا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے. یہ اویس نصیر کا بیانیہ ہے, محمد قاسم کا نہیں ہے. تو ان کو پتہ ہے اگر یہ سچی بات کریں گے تو ترکی بدرکی جواب ملے گا, اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا, گولی کا جواب گالی سے تو نہیں ملے گا, لیکن پھول مار دیں گے آگے سے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ دلیل سے جواب ملے گا, حدیث اور قرآن سے جواب ملے گا, اس لیے یہ ادھر نہیں آتے. یہ اس طرف جاتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے حملہ کرنا آسان ہے, جہاں پہ اپنا جھوٹا بیانیہ بیان کرنا ان کے لیے آسان ہے. اور یہ اب آپ اندازہ لگائیں, یہ اپنے آپ کو علماء کا ایک ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہیں. یہ میسج ٹی وی والے, ان کے کو 3.25 ملین کے قریب سبسکرائبر ہیں. کتنے بنتے ہیں یہ 3.25 ملین؟ 27 لاکھ ان کے سبسکرائبر بنتے ہیں صرف یوٹیوب کے اوپر. یہ اپنے آپ کو علماء کا بڑا ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہیں. 27 لاکھ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں حق کی بات بتائیں گے, ان کا جھوٹ آپ سنیں. لیکن میں ایک چیز مینشن کرنے لگا ہوں کہ ٹک ٹاک پر ایک نیا فتنہ اٹھا ہے, اور اس فتنے نے کیا کیا, اس شخص نے, یہ جو ٹک ٹاکر ہے, ایک تو پہلی بات اس نے یہ کہا کہ یہ ٹک ٹاکر ہے. محمد قاسم کہاں سے ٹک ٹاکر ہو گئے بھائی؟ پتہ نہیں ٹک ٹاک بھی انہیں یوز بھی کرنا آتا ہے کہ نہیں. اس نے امام مہدی ہونے کا نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ کیا. یہ سنا آپ نے, یہ محمد قاسم کی تصویر دکھائی, انہوں نے بتایا کہ محمد قاسم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یہ بلیٹنٹ لائی ہے, یہ ایک جھوٹ ہے, جھوٹ بکتے ہو تم لوگ. دکھاؤ ثبوت, کہاں محمد قاسم نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا؟ اللہ سے نہیں ڈرتے تم لوگ؟ تمہاری داڑیاں اور تمہارا امامہ یہ بتائے گا کہ تم سچے ہو. اگر تمہیں 27-28 لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ویریفائی کر لو کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو دین کا لبادہ پہن کر پریزنٹ کرتے ہو کہ ہم سچے ہیں اور ہم اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو. دلیل لاؤ, دکھاؤ, ثبوت سے ثابت کرو کہ کہاں محمد قاسم نے دعویٰ کیا ہے. سچی بات کرو کہ محمد قاسم نے دعویٰ نہیں کیا. اویس نصیر یہ کہتا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے. سچی بات کرو تاکہ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے. نہیں کرتے تو پھر آؤ, تم بھی آؤ, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں, اور میں بھی آتا ہوں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. خود پتہ چل جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا. اور اپنے الفاظ کے اوپر غور کرو جو آگے تم نے الفاظ کہے ہیں. آواز آپ کو اس کی ہوگی, لیکن اس کے اندر جو کلمات ہوں گے یا جو ورڈنگ ہوگی وہ اس بدبخت کی ہوگی جس نے دعویٰ کیا ہے امام مہدی ہونے کا. نعوذ باللہ من ذالک, یہ جو الفاظ تم نے کہے ہیں کہ بدبخت کے الفاظ تم نے استعمال کیے ہیں, میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں ابو لہب کو دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. تمہیں بھی وہی جواب ہے جو ابو لہب کو آیا تھا. تمہارے ہاتھ ٹوٹیں, برباد ہو جاؤ تم جھوٹ بولنے والو. تم نے بدبخت کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچے انسان کو. اللہ تمہیں بدبخت بنائے, دنیا میں بھی بنائے, آخرت میں بھی بنائے, نشان عبرت بنائے. تمہارے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد.